والا ایک مغرور لڑکی ہے۔ وہ اپنے کزن سے محبت کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی مذہبی مہربان بہن کو اس سے زیادہ پسند کیا اور اس کی بہن سے شادی کر لی۔ لیکن والا بہت غصے میں تھی، پھر اس نے ہادی سے شادی کر لی جو اس کے اسکول میں اس کے ساتھ کام کرتا تھا۔ جب اس کی بہن کا شوہر بیرون ملک گیا اور 1 سال سے زیادہ قیام کیا تو اس نے اپنی بہن کو اس کی بغاوت کا الزام لگا کر ڈرایا اور اسے اس کے شوہر سے طلاق مانگنے پر اکسایا، لیکن اس کی بہن اپنے نیک شوہر سے محبت کرتی ہے جو ان کے مستقبل کے لیے بہت محنت کرتا ہے۔ لہٰذا والا بہت ناراض ہوئی کیونکہ اس کی بہن اور اس کے شوہر سے بدلہ لینے کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ دن گزرتے گئے اور والا کے ہاں ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوا۔ جب وہ 2 سال کا ہو گیا تو والا کو خبر ملی کہ وہ خلیجی ملک میں پڑھانے کے لیے قرض اور سفر کے لیے نامزد ہوئی ہے، لیکن ہادی نے دور جانے کا خیال نکالنے کی کوشش کی اور اسے ملتوی کرنے پر راضی کیا کیونکہ وہ اب اس کے ساتھ اس کی ملازمت کی وجہ سے سفر نہیں کر سکتا اور اس کے پاس پہلے سے ہی سب کچھ ہے جو ان کی ضرورت ہے۔ ہادی اس کی کمزوری کو اچھی طرح سے جانتا ہے۔ وہ پیسے سے محبت کرتی ہے اور امیر بننے کا خواب دیکھتی ہے۔ پھر اس نے ہادی کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ ان کے بچے کے لیے 1 سال کا سفر کرے گی اور اس نے سفر کیا، حالانکہ اس کے شوہر نے انکار کر دیا تھا۔ 1 سال کے بعد ہادی نے اس کا انتظار کیا لیکن وہ واپس نہیں آئی، اس لیے اسے ایک اچھی لڑکی سے شادی کرنی پڑی تاکہ وہ 1 سال تکلیف کے بعد اپنے بیٹے کی دیکھ بھال کر سکے۔ اس نے والا کو اس کے احساس کے ڈر سے نہیں بتایا، حالانکہ اس نے اس سے اپنا وعدہ برقرار نہیں رکھا۔ والا 2 سال بیرون ملک میں رہی اور بھول گئی کہ اس نے اپنی بہن سے اس کے شوہر کے ظلم اور 1 سال تک بیرون ملک غیر موجودگی کے بارے میں کیا کہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اسے طلاق پر اکساتی تھی۔ 2 سال بعد والا واپس آئی۔ ہادی ایئرپورٹ پر اس کا انتظار کر رہا تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ کیا یہ 2 سال اس کے غرور اور اس کی بے نیازی کو بدل سکتے ہیں۔ پھر وہ اس سے ملا اور اس نے بے تابی سے اس سے پوچھا، ہمارا بیٹا کہاں ہے؟ تم نے اسے اکیلا کیسے چھوڑ دیا؟ کیا اسے کچھ ہوا ہے؟ ہادی نے اسے یقین دلایا کہ ان کا بیٹا ٹھیک ہے، لیکن اس نے اسے یہ نہیں بتایا کہ اس نے اسے نئی بیوی کے پاس چھوڑ دیا ہے۔ جب وہ اپنے گھر گئے تو ہادی اپنی نئی بیوی کے گھر گیا اور اپنے بیٹے کو لے کر اس کے ساتھ واپس اس کی ماں کے پاس لایا۔ جب بیٹا اپنی ماں سے ملا تو ملنے کے بعد وہ اس سے دور ہو گیا اور اس نے اپنے باپ کی بیوی کے پاس واپس آنے کا کہا۔ 3 دن بعد والا اسے اپنی سخاوت کی یاد دلانے لگی۔ اس کے بغیر ان کے حالات بد سے بدتر ہوتے اور وہ غریب ہو جاتے۔ وہ اس کے بغیر پیسے کھو دے گا۔ اس نے اسے اس یاد دہانی سے روکنے کی کئی طرح کی کوشش کی اور اسے بتایا کہ اسے اس کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا غرور بڑھ گیا۔ اس لیے ہادی نے اس سے کہا، میں نے اپنے بیٹے کے لیے تمہارے ساتھ رہنے پر اصرار کیا، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میٹھی اور ہریالی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تم کو تمہاری باری پر اس میں رکھا ہے کہ تم کیسے کام کرتے ہو، اس لیے دنیا سے ڈرو اور عورتوں سے ڈرو۔ بنی اسرائیل کی پہلی آزمائش عورتوں کے ساتھ تھی، لیکن اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں نے تمہارے سفر کے 1 سال بعد شادی کی اور میں تمہیں آخری موقع دوں گا کہ تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو اور تکبر مت کرو، ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا